شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام اس پر جس کے آنے سے دو جہانوں میں روشنی ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجرم کون، آپ سب پر سلامتی ہو۔ میں ہوں سید اذان شاہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ٹیم مجرم کون اپنے ہر پروگرام میں معاشرے کی ایک کہانی لاتی ہے، کہانی درندگی کی، شفافیت کی اور رشتوں کی پامالی کی۔ ٹیم مجرم کون پہنچی ہے آج ملتان تھانہ شاہ رکن عالم کی حدود میں۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کہ جہاں صرف 2 ماہ کی نومولود شیر خوار بچی اغوا کر لی جاتی ہے۔ وہ اغوا کیسے ہوتی ہے کہ وہ بچی کو جب لے کر ایک پارک میں آتے ہیں تو وہاں ایک خاتون آتی ہے جو کہ روتی ہے اور اپنا ایک دکھ سناتی ہے کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، میرا گزر بسر نہیں ہو رہا۔ تو وہ خاندان اس سے مطلب ایک ہمدردی کے طور پر اس کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر کام کر لیں تو ہم آپ کو اتنا دے دیں گے کہ آپ کا گزر بسر ہو سکے گا۔ لیکن وہی عورت جب اگلے دن اس گھر میں کام کے لیے پہنچتی ہے تو وہاں اس نومولود 2 ماہ کی بچی کو ایک دم کرانے کے لیے کہتی ہے کہ یہ بچی ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو دم کروا دیتی ہوں۔ تو اسے وہ دم کروانے کے لیے لے کے جاتی ہے اور پھر وہ واپس نہیں آتی، اور پھر 15 پر کال کی جاتی ہے، پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے۔ تو اس سارے معاملے کا پس منظر کیا تھا، پولیس نے بچی کو بازیاب کیسے کرایا، یہ سارا معاملہ کیا تھا، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے مجرم کون۔ جی تو ناظرین، ملتان تھانہ شاہ رکن عالم کی حدود میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک 2 ماہ کی شیر خوار نومولود بچی کا اغوا ہو جاتا ہے۔ تو ایک بڑا کوہرام مچ جاتا ہے پورے علاقے میں، پولیس تک اطلاع پہنچتی ہے، پولیس کارروائی کرتی ہے۔ تو یہ جو سارا معاملہ تھا وہ کیا تھا، اس کیس کے مدعی اور اس نومولود بچی کے والد میرے ساتھ موجود ہیں، تو انہی سے جانتے ہیں آخر یہ سارا واقعہ کیا تھا، وہ خاتون کون تھی، کس طریقے سے وہ انہوں نے اپنے گھر میں اسے ایکسس دی، اور وہ سارا جو پس منظر تھا اس واقعے کا وہ انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اختر۔ اختر صاحب، کیا کہیں گے یہ سارا معاملہ مجھے شروع سے بتائیے گا تاکہ مجھے بھی اور میرے ناظرین کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو، اور جو شاید غلطیاں کوتاہیاں آپ سے ہوئیں وہ کوئی اور نہ کرے۔ کوئی اور نہ کرے۔ تو مسئلہ یوں ہوا کہ بچے گئے ہیں پارک میں، وہاں ایک عورت ملتی ہے روتے ہوئے، تو بچے پوچھ لیتے ہیں، عورت سے پوچھ لیتی ہے بھئی کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے۔ تو دھوپ لگوانے گئے ہوئے تھے وہیں، تو وہ جب عورت ملتی ہے وہ کہتے جی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو لہٰذا میں گھر سے باہر ہوں تو پریشان ہوں، رو رہی تھی۔ تو بچوں نے کہیں اس کی حالت کو دیکھ کے، اس کا چہرہ بھی ایسا تھا کہ معصوم سا بنا ہوا جیسے تھا، اس کے اوپر ترس کر لیا۔ تو بچوں نے کہا بھئی کوئی کام وغیرہ کر لیں۔ اس نے کہا جی کام وغیرہ نہیں ملتا، یہ ہے فلانے جیسے باتیں اس نے گھمائی۔ تو بچوں نے کہا آپ میرے گھر پہ بھی آ جایا کرو، کام وغیرہ کیا کرو، جو میرے سے ہوگا میں آپ کو دوں گی، کہیں اور بھی ڈھونڈ لو گے، آپ کا گزر بسر ہوتا رہے گا۔ تو وہیں پارک میں بات چیت ہو جاتی ہے، تو وہ گھر لے آتی ہے، میرے بچے گھر اسے لے کے آتے ہیں، گھر آتی ہے، گھر دیکھ کے چلی جاتی ہے، موبائل نمبر پہ نمبر ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ جب نمبر ہو جاتا ہے ایکسچینج، وہیں ایک مس کال ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، تو وہ عورت یہاں گھر آ جاتی ہے۔ جب گھر آتی ہے تو گھر دیکھ کے چلی جاتی ہے، بات چیت کر کے چلی جاتی ہے کہ باجی میں کل سے کام پہ آ جاؤں گی۔ جب کل آتی ہے تو ہم کہیں جا رہے تھے، وہ جمعے کا دن ہوتا ہے، ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، تو بچے کہتے ہیں بھئی آپ آج نہ آؤ، تو آپ لہٰذا کل آ جانا۔ تو وہ کہتے چلیں ٹھیک ہے، وہ پھر کل چلی جاتی ہے۔ پھر وہ ہفتے والے دن کال کرتی ہے صبح تقریباً 8 کے قریب کہ باجی میں کام کے لیے آ جاؤں، تو بچے کہتے ہیں آپ آ جاؤ۔ وہ آتی ہیں، میرا منڈی کا کام ہے، وہ جب آتے ہیں صبح تقریباً 8 بجے قریب گھر میں آتی ہے، تو وہ کام وغیرہ کرنے لگ جاتے ہیں، کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں، تقریباً 2-2:30 بجے تک وہ دھوتے رہتے ہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ تقریباً وہ بچی کی طبیعت تھوڑی سی 19-20 تھی، اس نے کہا جی یہ اس کو کوئی مسئلہ ہوا پڑا ہے، یہ فلانی جگہ سے دم کریں گے، یہ صحیح ہو جائے گا۔ بچوں کی اس کی بات میں آ گئے، اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ کرا کے آ جاؤ۔ انہیں کوئی 100-200 بھی دیتے ہیں کہ آپ یہ لے جاؤ، ہاں بھائی کرایہ جاؤ یا کوئی بہانے دیتے ہیں، وہ اس نے کہا بھی یہیں قریب ہی ہے، وہ چلے جاتے ہیں تو تقریباً وہ دیکھتے ہیں 20 منٹ آدھا گھنٹہ وہ نہیں آتی۔ جب نہیں آتی تو بچے مجھے کال کرتے ہیں کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، ایسے لے کے چلی گئے۔ میں نے کہا چلیں اگر وہ دم کرانے کے یہ ہو سکتا ہے ہمارا رش ہو، تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، تو آپ تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، اللہ خیر کرے گا آ جائے گا۔ تو نہیں آتے، ایسے کرتے کرتے آدھا پونا گھنٹہ اور بھی گزر جاتا ہے۔ جب یہاں گزرتا ہے تو میں تقریباً کوئی یہاں سے 70-80 کلومیٹر دور ہوتا ہوں ملتان سے، میں کہیں چلا جاتا ہوں جلال پور والی سائڈ پہ۔
میں وہاں سے میں کہتا ہوں اچھا بھی میں نہیں کر رہا ہوں. جب میں وہاں سے یہاں گھر پہنچتا ہوں تو وہ اس ٹائم تک نہیں پہنچتی. میں راستے میں کالیں بھی کرتا آتا ہوں, بھی پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. تو میں نے کہا چلو میں جا کے خود دیکھوں نا بھائی کیا معلومات ہے. جب میں آتا ہوں وہ کہتے ہیں بچے بھائی موبائل نمبر اس کا, میں نے کہا جو نمبر تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اس کے اندر ہے. بچوں کو نہیں پتا بھائی نمبر کون سا ہے. جب میں موبائل میں سے میں نمبر ڈھونڈتا ہوں تو کوئی نمبر بھی اس کا نہیں ملتا مجھے. صحیح, مطلب وہ جانے سے پہلے وہ اپنا نمبر بھی وہ اپنا نمبر بھی وہاں سے ڈیلیٹ کر کے چلی گئی. وہ یہاں سے ڈیلیٹ کر کے چلی گئی, اس کے مائنڈ میں یہی آ گیا کہ میں یہاں بھائی نمبر میں ڈیلیٹ کر کے آ گیا ہوں تو اب میرے لحاظ مطلب وہ اپنے سارے نشان مٹا کے نشان مٹا کے آ گئی ہوں تو لہٰذا پیچھے کوئی نہیں آئے گا, نہ کوئی مجھے جانتا ہے نہ کچھ ہے. جی تو ناظرین, اس نو مولود 2 ماہ کی بچی کے تایا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. تو تایا کا جو رشتہ ہوتا ہے, ایک تو باپ کا رشتہ بڑا ہوتا ہی ہے, تو تایا باپ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. تو ان کی بھی ایک تکلیف ہوگی, وہ سارا جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلیم صاحب. سلیم صاحب, کیا کہیں گے یہ سارے واقعے میں؟ مطلب ایک غلطی تو ہے, غلطی ہوئی, کوتاہی ہوئی, لیکن مطلب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا واقعہ کیوں ہوا؟ سر اس وقت تو یہ نظر آ رہا تھا جو یہ بچی سے تنگ ہے, جو ایک دن کی ملاقات تھی, انہوں نے بچی اٹھا کے دے دی, جا کے دم کراؤ. ہم لوگوں میں یہ خیال آ رہے تھے کہ اب تک اس میں باپ کا ہاتھ ہے یا ماں کا ہاتھ ہے کہ بھئی بچی ہوئی ہے تو دے دیں, جب پیچھے والوں کا ہاتھ ہے. کیوں جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا, کوئی نہ کوئی مخالف لازمی ہوتا ہے. لازمی سی بات ہے. ہمیں سو خیال آ رہے تھے. یہ صبح 8 بجے نکل کے گیا ہے گھر سے, اس کو دیکھ کے گیا ہے, نہ اس نے اس کا آئی ڈی کارڈ لیا, نہ اس کا اس نے نمبر لیا. ہمیں اس پہ بھی ڈاؤٹ ہو رہا تھا, بھابھی پہ بھی ڈاؤٹ ہو رہا تھا. جو ایک دن میں اس نے بچی کو اٹھا کے دے دیا, جا کے دم کراؤ. تیری رشتہ دار تھی, جا تیری کوئی جاننے والی تھی, جا تیرے پیچھے سے آئی تھی, کہاں سے آئی تھی؟ ہمیں سو خیال آ رہے تھے, بہت پریشان تھے. جب گھر گیا ہوں پہلی مرتبہ اس نے بھابھی نے بولا ادھر سے چوری ہو کے گئی ہے بچی. یہ بیڈ پہ پڑی تھی, میں نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, اتنا اندھار خطا نہیں ہے ادھر ملتان میں جو بچی چوری ہو گئی. چلو میں واپس آ گیا, 3:30-4 کا ٹائم تھا, واپس آ گیا. اپنے ریڈیو پہ کام پہ آیا ہوں. اس کو بھائی کو فون کیا, یہ جلال پور سے نکل پڑا. ادھر آیا, میں نے ان دونوں سے کوئی بات نہیں کی. پولیس آئی, ٹیمیں آئیں, میں نے کسی سے بات نہیں کی. میرے کو بار بار یہی خیال آ رہے تھے اس دونوں کا قصور ہے کس کا زیادہ. ٹھیک ہے نا. باقی ایسا پولیس کو لوگ گالی دیتے ہیں, بدنام کرتے ہیں. جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کو دکھاتے ہی نہیں ہیں. لیکن ایس ایچ او صاحب نے جب بھی یہ شروع کیا نا کام, اس نے ایک گھر میں جا کے کیمرے نکلوائے ہیں. ایک گھر سے بے عزت بھی ہوا, ہمارے سامنے اتنے تک بھی بات ہوئی. ایک ڈاکٹر تھا, اس نے اس کو بہت ہی بدتمیزی کی ہے. ہم بیچ میں کھڑے ہوتے, اس نے ہمیں بولا جب یہ بچی لے کے دے نا تمہیں آ کے مجھے بتانا. لیکن ہم ڈاکٹر صاحب کو پیغام بتایا آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بھی ابھی پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھ لو, ہم نے بچی لے لی ہے. بچی نے ایس ایچ او صاحب نے ہمیں لے کے دے دیے, اور بہت ہی 3 دن تک اس نے کبھی ٹائم پہ کھایا ہے, کبھی نہیں کھایا. اس نے بھرپور محنت کیا. اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں شو کیا جو میں ایس ایچ او ہوں, میں کہیں کرسی پہ بیٹھ جاؤں, کہیں چرپائی پہ بیٹھ جاؤں. نہیں, ایسے کھڑے ہو کے اس نے 12 گھنٹے بھی اس نے ڈپٹی دی ہے. صحیح, ہم ایس ایچ او کے بہت بار شکریہ ادا کرتے ہیں. ایس ایچ او صاحب نے ہمیں دیکھو جب ملی نہیں تھی نا, اس وقت جب وہ کہتا تھا نا بھئی آپ کو مل جائے گی تو ہمارا دل بڑا ہو جاتا تھا, ایک سکون آتا تھا. جی, ہمیں تسلی تو دیتا تھا نا. اس نے دیکھی ہوئی تو نہیں تھی, بچی بیچ گئی, بچی پھینک گئی, بچی کدھر کر گئی؟ وہ تو ادھر سے نکل گئی تھی نا, لوکیشن ہوگی ادھر ادھر غائب ہو گئی تھی. جی تو ناظرین, اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ اس نو مولود 2 ماہ کی معصوم سی بچی کے چچا میرے ساتھ موجود ہیں. تو ان سے جانتے ہیں آخر وہ ساری کیفیت کیا تھی کہ جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب وہ بچی ریکور ہو جاتی ہے, پولیس اسے بازیاب کرا لیتی ہے, تو تب کیا کیفیت تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد دلشاد سر. دلشاد, کیا کہیں گے کیا سارا واقعہ تھا, یہ کیسے آپ پر قیامت گزری, اور وہ جو 2 دن کا یا 1 دن کا جو ٹائم گزرا جب تک مطلب پولیس نے سارا انویسٹیگیٹ کیا اور اس بچی کو بازیاب کرایا, تو وہ جو ٹائم تھا وہ کیا تھا؟ وہ سر ہم بیان نہیں کر سکتے. جو ہمارے اوپر گزری ہے نا, یہ تو جس کے بچے ہیں وہ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں
21 साल में बंदा गुजरता है, और 2 माह की बच्ची का तो फिर अजीब ही दर्द होता है। एक जब बच्चा मर जाता है या तो उसकी अल्लाह की रज़ा मान के इंसान जो है ना सब्र आ जाता है। और ये जो दर्द था ना, ये सारी ज़िंदगी हम इस दर्द में मरते रहते, रोज़ मरते इस दर्द में, कैसी है, कहाँ होगी, ज़िंदा भी है, मर गई है, ये कंडीशन तो फिर क्यों अल्लाह जाने। अगवा किया गया? 100 सवालात मुस्तकिल हाँ, चलते यही रहते। ख्याल आते हैं कि शायद पैसों के खतर अगवा किया है या उसका बच्चा नहीं था। 100 ख्याल आते थे, जिंदा भी है, मर गई है, 3-4 दिन गुजर गया, दूध पीती बच्ची है, कैसे गुजर रही होगी, उसके साथ क्या किया होगा। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि टीम ने जो काम किया है, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। ज़ीशान साहब हो गए, SP अपना DSP जमशेद साहब हैं, जितने भी एहलकार थे और टीमें जो लोकेटर वाली टीमें थी, सब ने मिलकर काम किया, बहुत अच्छा काम किया है और बच्ची को बाजियाब करा के दिया है। क्या लगता है कहाँ गलती हुई जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ? गलती ये हुई थी हमारे से कि हमदर्दी का जो काम है ना, ये इंसान को जो है ना बहुत ले जाता है। हमदर्दी की उन्होंने। आपको कहीं ना कहीं मतलब हम ये कहेंगे कि गलती है, क्योंकि जब एक कैंपेन चलती है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, सोशल मीडिया पे पुलिस कैंपेन चलाती है कि कोई भी मुलाजिम रखें, कोई भी ड्राइवर रखें, कोई भी मेड रखें अपने घर में, तो खुदारा उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, उसकी वेरिफिकेशन कर लें कि आया कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, और अगर वो भी क्लियर हो जाता है तब भी उसके घर के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, और एक आधा गारंटर जो कि उसको जानता हो। यहाँ तो आप लोगों ने बिल्कुल ही ब्लाइंड, मतलब आप कुछ भी उसको भी नहीं जानते थे, उसके घर को भी नहीं जानते थे, और उसको अपने घर में एक्सेस दी, और घर में एक दफ़ा जब एक्सेस दे दी उसके बाद अपनी बच्ची उसके हवाले कर दी। कैसे? बस वो हो गई, गलती तो हो जाती है इंसान के, जब आता है बुरा वक्त तो फिर बता के नहीं आता, वो गलती हो जाती है। फिर उन्होंने बस यही कहा कि बच्ची को तकलीफ़ है, चलो बच्ची ठीक हो जाएगी, वो बाहर जा नहीं सकते, पर्दा औरत है, तो उन्होंने कहा चलो ये चले जाएंगे। भाई भी घर पे नहीं था, वो काम पे गया हुआ था, तो इन्हों को भी नहीं बताया क्या जल्दी आ जाएंगी। बस उनके दिल में जो औरत के दिल में थी वो तो कर गई अपना जो हमारे। हालांकि अगर हम इसमें देखें कि वो मामला, वो वाकई वो औरत एक बे औलाद औरत थी, लेकिन जो उसने रास्ता इख्तियार किया वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आज क्या आप मैसेज देंगे दूसरे लोगों के, ताकि जो आपके साथ हुआ, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी और के साथ हो, तो क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम यही देना चाहेंगे कि आजकल जो दौर चल रहा है ना, हमदर्दी का दौर बिल्कुल भी नहीं है। आप हो सकता है आपसे तो आपके पास जो कुछ है आप हाजिर मौके के ऊपर उसके साथ तावन कर दें, उसकी भलाई कर दें, यही कर दें, उसको घर तक ना लेके आए हमदर्दी को। जब घर तक लेके आएंगे तो उसका ज़ाला यही होगा कि फिर जो हमने भुगता है, जो हमारे ऊपर गुजरी है, ये तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है जो हमें बच्ची मिल गई है, नहीं तो जो कंडीशन थी हमारी वो तो हमें पता है कि क्या गुजर रही थी, माँ के ऊपर क्या गुजर रही है, बाप के ऊपर क्या गुजर रही है, हमारे घर के ऊपर भी क्या गुजर रही थी, वो हम बयान नहीं कर सकते। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं कि ये बच्ची के चचा हैं और वो अपनी कैफियत आपको बता रहे थे कि क्या वो क़यामत गुजरी, वो जो 2 दिन इन पर गुजरे जब वो बच्ची नहीं थी। तो बात यहाँ मैं थोड़ी सी ऐड करूँगा कि हमदर्दी ज़रूर करें, लोगों के साथ अच्छाई ज़रूर करें, लेकिन उसका एक तरीक़ेकार होना चाहिए जो कि मतलब इस ज़माने में, इस माशरे ने, इदारों ने एक मुरतब किए गए हैं, जिन मुख्तलिफ़ SOPs हैं कि आप किसी को भी मुलाजमा रखना चाहते हैं, किसी भी वजह से रखना चाहते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए रखना चाहते हैं, या अपनी किसी ज़रूरत की वजह से रखना चाहते हैं, तो उसकी कुछ SOPs हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। जब आप उनको फॉलो करेंगे तो वो किसी भी बड़े नुकसान से बच सकेंगे। तो यहाँ जो मामला है वो सिर्फ़ एक बच्ची का नहीं है, एक किसी भी बड़े नुकसान का नहीं है, वो मामला आज इस पूरे मुआशरे का है कि आप भी जब कोई भी ऐसा कदम उठाने लगें तो खुदारा इन SOPs को फॉलो कर लें। देखते रहिए मुजरिम कौन। मतलब सुबह से आपकी बच्ची गुम हुई हुई है? तकरीबन 2:30 बजे से बच्ची को लेकर जाती है। ठीक है, 2:30 से तकरीबन मैं 6-7 बजे के करीब आगे कॉल करता हूँ। ठीक है, मतलब 5-1 घंटा गुजर चुका है। 4-5 घंटे गुजर जाते हैं। फिर जब तकरीबन आके मैं 7 बजे कॉल करता हूँ 15 पे, तो फ़ौरन रिस्पॉन्स मिलता है। DSP साहब भी आते हैं, SHO साहब भी आते हैं, और टीमें भी आ जाती हैं, CCD वाले, काफ़ी जो अदारे मतलब आला अफसरान सब जो इसको जो फौरी भी तौर हैं, पे तो टेकअप करते हैं। फौरी तौर पे उन्होंने वो हमारी बात सुनी, तो हमने वहीं से वो देखना शुरू कर दिया, कुछ कैमरे वगैरह। तो एक साइड उन्होंने क्लियर की, एक साइड पे नहीं की, एक और साइड थी वहाँ एक कैमरा लगा हुआ था, तो वो दुकान बंद थी। तो जो ऊपर नंबर लिखा हुआ था दुकान पे वो कोई पहले पार्टी का लिखा हुआ था, सही। तो लिहाजा उसे जो मेन थे दुकान पे मौजूद, उनसे हमारी बात नहीं हुई। जब उनसे बात नहीं होती तो वो कहते हैं चलें सुबह इनकी दुकान खुलेगी, अब सुबह इधर से फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे।
صبح جب وہاں سے وہ کیمرے دیکھتے ہیں تو عورت وہ وہیں سے لے کے جاتی ہے. صحیح. تو وہ کیمرے مطلب آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ یہی عورت ہے, یہ بچی کو یہی لے کے عورت ہے, وہ بچہ ہے, یہ لے کے جا رہی ہے. جب وہ لے کے جا رہی ہے تو جیسے جیسے وہ جاتی ہے یہ کیمرے وغیرہ فالو کرتے جاتے ہیں گلیوں میں, جیسے وہ گھماتی رہتی ہے, وہ ایک دو گلیوں میں چکمہ دیتی ہے, گھومتی ہے, تو اس گلیوں سے ہم گزرتے ہوئے سارے کیمرے وغیرہ یہ ٹیمیں جو تھی ساری چیک کرتی رہتی ہیں. انڈر پاس کے قریب جا کے پھر آگے کوئی کیمرہ بھی نہیں ہوتا, تو وہاں سے اس کا نشاندہی ختم ہو جاتی ہے. تو وہاں تک وہ پیدل ہی گھوم رہی ہے؟ وہ پیدل ہی گھوم رہی ہے, کسی رکشے میں کسی چیز میں نہیں بیٹھی. ٹھیک ہے. پیدل ہی جا رہی ہے, ہر گلی میں ایک دو گلیوں سے گزری ہے, روڈ سے پہلے گلیوں میں چلی گئی ہے, ٹھیک ہے, گلیوں سے پھر تھوڑا سا گھوم گھوم کے پھر روڈ پہ چڑھ گئی ہے. مطلب کسی حد تک اسے بھی اندازہ تھا کہ چکمہ دینا ہے تاکہ مطلب مجھ تک کوئی پہنچ نہ پائے. ہاں بھائی, نمبر والی تو کہانی ختم تھی. اس نے کہا اور کوئی میرے پیچھے جا, کوئی اس کا جو بھی مائنڈ ہوگا اس کا مائنڈ اسے پتہ ہوگا. تو کیمروں کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے. پھر جی CDR وغیرہ جو نکلواتے ہیں, پھر ان کا اپنا طریقہ کار ہے. پھر نمبر کی جو نشاندہی تھی وہ پھر وہ ہم نے ڈیٹ سیم چیک کی. 25 تاریخ کی اور میرے خیال میں وہ پارک والی تھی, وہاں ایک دفعہ نمبر اس پہ کال گئی کھڑی ہوتی ہے, ایک دفعہ اس پہ آتی ہے, مس کال ہوتی ہے, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہی نمبر ہے. ہاں, پھر جب وہ جس دن آتی ہے اس دن 8 بجے وہ کال کرتی ہے. جب 8 بجے کال کرتی ہے تو اس سے تقریباً 3 بجے تک اس موبائل کے اوپر کوئی کال نہیں ہوتی, اور صرف اسی کا نمبر ہوتا ہے. جب اس کا نمبر ہوتا ہے تو وہ پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ نشاندہی مل جاتی ہے کہ ہاں نمبر کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہی نمبر ہے اس کا. پھر اس نمبر سے وہ اپنا اس نمبر کو ٹریک کیا جاتا ہے, ٹریک کرتے ہیں, پھر آغاز کرتے ہیں. پھر مختلف جو ان کا طریقہ کار ہے, مختلف جگہوں پہ ریڈز کرتی ہے پولیس, مختلف ہر جگہ کافی جگہوں پہ ریڈ وغیرہ کی ہے, جہاں جا کی ہے. بڑی کوشش کرنے کے بعد جیسے جیسے گھومتے گئے ہیں انہوں نے پھر جا کے مین پوائنٹ کے اوپر جا کے پہنچے ہیں. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ بچی اس کے ہاتھ میں تھی, کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ نے آپ کو دی اللہ تھی. کی رحمت دوسری دفعہ ملی ہمیں تو. ایک دفعہ پہلے بھی اللہ کی رحمت تھی, اللہ نے پھر دوسری دفعہ. کیا کیفیت تھی اختر صاحب جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو اطلاع ملتی ہے, آپ کے گھر سے کال آتی ہے کہ مطلب ایسے ایسے ایک خاتون جس کو ہم نے ملازمہ رکھا تھا ہماری ہی بچی کو لے کر وہ دم کرانے گئی ہے لیکن اتنا ٹائم ہو گیا, تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ فوری طور پہ تو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ابھی آ جائے گی. ہاں, وہ سب سے پہلا تو یہی تھا کہ بھئی ایسی جگہوں پہ رش ہوتا ہے تو شاید وہاں ٹائم لگتا ہے, تقریباً آ جائے گی. پہلے تو یہی تھی بھئی تھوڑا دل مطمئن تھا, لیکن جب شام کے 6-7 بج چکے تھے جب میں پہنچا ہوں تو اس ٹائم پھر کیفیت ایسی تھی کہ دل پھٹنے کو تھا. تو پھر ماشاءاللہ ان پولیس والوں نے جو بھی محکمہ انہوں نے تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیں. آپ کی مسز کی جو کہ اس بچی کی ماں ہے, اس کی کیا حالت تھی؟ اس کی تو پھر میرے سے بھی زیادہ خراب ہوگی, کیونکہ وہ ایک ماں ہے. میری تو جو تھی لیکن اب کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک تو ایسی نظر آ رہی تھی کہ غلطی ہماری تھی کہ بچی کو ہاتھ سے اٹھا کے دے دیا, نہ اس کی کوئی آئیڈینٹی تھی, نہ کوئی ہم جان پہچان تھی, کوئی چیز بھی نہیں تھی. لیکن یہ پھر ہوتا تھا اللہ کی کرنی ہے نا, ہوئی تو مسٹیک ہے تھوڑی سی. جی تو ناظرین, اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں وہ SDPO سرکل دہلی گیٹ جمشید اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, تو ان سے جانتے ہیں آخر یہ سارا واقعہ کیا تھا, کس طریقے سے پولیس کو خبر ملتی ہے اور پولیس اس کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جمشید صاحب, سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے روہی TV کو وقت دیا. کیا کہیں گے سر, کیا واقعہ ہے سارا؟ یہ سر واقعہ 24 تاریخ کا 24/12 کو ایک فیملی ہے اختر جو سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں آڑت کا. ان کا چھوٹا سا گھر ہے, دھوپ نہیں لگتی تو بچوں کو لے کے دھوپ کے لیے پارک جاتے ہیں, مدنی پارک. وہاں ایک عورت جو اپنا نام اس وقت بشرا بتاتی ہے کہ جی میرے روزگار نہیں ہے, شوہر نے نکال دیا ہے, میں اپنے بھتیجوں کو پال رہی ہوں تو مجھے کام دے. وہ انسانی ہمدردی کے تحت اس کو گھر لے جاتے ہیں. وہاں پہ اسے کہتے ہیں کہ گھر کی صفائی اور کپڑے دھونے کا کام کرنا. اس دن وہ چلی جاتی ہے, 25 کو وہ رابطہ کرتی ہے, 25 کو یہ گھر نہیں ہوتے, 26 والے دن وہ عورت کام پہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اختر گھر نہیں ہوتا تو وہ عورت بشرا نامی عورت آ کے اپنے کپڑے دھونا شروع کر دیتی ہے. اس کے بعد وہ بچوں کو اچانک اس کے ذہن میں آتا ہے, وہ بچے کو کہتی ہے جی آپ کا بچہ بیمار ہے, میں اسے دم کرا کے لاتی ہوں. آسما جو ہے وہ اتنی ہے اسے سمجھ نہیں آتی, وہ بھی دے دیتی ہے. وہ جب 3-4 گھنٹے بعد بچی واپس نہیں آتی, اس کے بعد وہ اپنے شوہر سے رابطہ کرتی ہے, اس کا شوہر پھر پولیس سے رابطہ کرتا ہے. اس کے بعد یہ کام شروع ہوتا ہے. صحیح. برابری کے لیے
اچھا جمشید صاحب کیا کہیں گے کہ یہ جس قسم کے معاملات ہیں کہ جہاں مطلب ایک کمپین چلائی جاتی ہے کہ کوئی بھی آپ ملازمہ رکھ رہے ہیں، کوئی ملازم رکھ رہے ہیں تو اس کی ایک رپورٹ کرائی جائے جو کہ اس وقت متعلقہ تھانہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات میں کمی آ سکتی ہے، پھر آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں مطلب بہت بڑی غلطی جو اس وقت مدعی ہیں ان کی ہے کہ مطلب بغیر کوئی پتہ کیے اس کو ایک ملازمہ رکھ لیا جاتا ہے؟ پھر سب سے بڑی غلطی اس بیوی کی ہے، اس ماں کی ہے کہ جو اپنی چھوٹی سی بچی ایک بالکل ان ناؤن شخصیت کے ہاتھ میں دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جا کے دم کرا لاؤ. لیکن یہ سارا واقعہ جیسے بھی ہوا پولیس کو جب اطلاع ملتی ہے تو پھر پولیس اس کو ٹیک اپ کیسے کرتی ہے کہ جب کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جب مدعیوں کو بھی اس کے بارے میں نہیں کچھ بھی پتہ، تو پولیس کس طریقے سے مطلب شروعات کہاں سے کرتی ہے؟ اب گورنمنٹ آف پنجاب نے نا پولیس کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے، بڑی جدید ٹیکنالوجی سے ہمیں انہیں سہولتیں دی ہیں. ہم پہلے تو وہ جہاں سے وہ عورت موو کرتی ہے ہم اس کی CCTV فوٹیج لیتے ہیں، اس کی ڈائریکشن لیتے ہیں، جو پارک میں آ کے بتاتی ہے باتیں ان کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کا لنک ڈھونڈتے ہیں، پھر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اس کو ٹریس کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ٹریس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو گرفتار بھی کرتے ہیں، پھر عدالت میں بھی پیش کرتے ہیں، قانون کے مطابق جو فارمیلٹیز ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو ابتدائی تفتیش جو تھی پولیس کی تو اس پہ کیا چیزیں سامنے آئیں کہ کوئی رینسم کا معاملہ تھا، کیا معاملہ تھا کہ اتنی شیر خوار بچی 2 ماہ کی بچی کو کیوں کڈنیپ کیا گیا؟ ابھی تو وہ اغوا کر کے گئی تھی تو ہم نے گرفتار کر لیا، یہ مطلب 24 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے پولیس کے نے اندر ہم کارروائی نے کی. یہ کر لیا. اغوا برائتوان کی نوبت ہی نہیں آئی. ابھی وہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اپنی فیملی میٹر کی وجہ سے یہ ایسا کر کے گئی. اغوا اور برائتوان کا معاملہ نہیں تھا. لیکن جو آپ نے بات کی کہ جی ملازم گھر رکھنے سے پہلے اس کی ویریفیکیشن ہی کیوں نہ کرائی، ہم پولیس تو گورنمنٹ آف پنجاب پولیس تو سوشل میڈیا پہ ہر پریس کانفرنس میں کہہ کے تھک گئی ہے. خدمت مرکز اتنے جدید بنا دیے شاید دنیا کے جو ایڈوانس ممالک ہیں اس کے برابر ہے. بالکل. آپ بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے جاتے ہیں، ٹائم ہے وہاں دیتے ہیں، آپ کو بٹھاتے ہیں، آپ کو 5-7 منٹ میں ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. تھوڑی تکلیف برداشت نہیں کرتے، اتنا لمبا اتنا بڑا دکھ اتنی بڑی پریشانی لے لیتے. بھائی ایک واقعہ بتایا خود SHO صاحب نے ہمیں راستے میں جب ہم سفر میں تھے. اس نے بولا ایک جگہ پہ ہم نے ناکا لگایا ہوا تھا، ایک بندہ دودھ والا آیا، اس نے موٹر سائیکل روک دی. اس نے موٹر سائیکل روک کے ہمارے کو بولا سر آپ ادھر ناکا لگائی کھڑے ہیں، ادھر وہ ڈگیٹ ناکا لگائی کھڑے ہیں، جا تو آپ دونوں اکٹھے ہو جاؤ. تو جا آپ لہٰذا آخر میں نے وہ اس ٹائم مجھے غصہ آیا، میں نے ادھر جا کے ڈگیٹوں کو پکڑا. لہٰذا بات یہ دیکھو نا، وہ بیچارہ روک کے ان کو بتا رہا ہے سر آپ ادھر ناکا لگائی کھڑے ہو، ڈگیٹ پیچھے ناکا لگائی وہ ایک کھڑے. پرسیپشن بن جاتا ہے جی، اور جی، واقعی جی. مطلب جہاں پولیس کی ریپیوٹ. تو ڈاکٹر صاحب بھی ایسے وہ فضول باتیں سنانے لگ گئے، اتنی سنائی جو اس ٹائم پریشان نہیں ہوتے. شاید ہم اس کے تھوڑے گلے پڑ جاتے، جا وہ ہمارے پڑ جاتا، ہمارے تو وہ بار بار پڑھ رہا تھا، لیکن ہم بار بار اس کے منت کر رہے تھے سارا آپ دیکھنے دیں، سارا آپ دیکھنے دیں. لیکن اس نے بہت ہمارا کو ذلیل کیا. اس نے بار بار یہی بولا میں تمہاری مدد کروں گا، تم ہمارے پاس آنا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو اللہ کا شکر تھا کوئی مدد کی اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں بار بار بھی ہمیں بچی SHO صاحب نے دلوا دی ہے. اور 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اگر جی. آپ کا ایک تجربہ اچھا نہیں رہا تو ضروری نہیں ہے کہ سب ہی ایک جیسے ہوں. باقی باتیں یہی ہے، بندہ ایک بات چھپا لیتا ہے اپنی، دوسرے کی بتا دیتا ہے. اپنے گھر کی ابھی یہ بات ہے بھائی نہیں بتاتا، بھائی جو میری بیگم نے ہاتھ سے اٹھا کے دے دی، ابھی کیوں اٹھا کے دے دی؟ اب اگر یہ 5 دن اور نہ ملتی نا، ہم بھائی کو بھی اندر کراتے، بھابھی کو بھی اندر کراتے، جو اس میں یہ دونوں میں سے جو بھی انوائٹ ہوتا. کیوں جو یہ قصوروار تو ہے نا، یہ جب گھر سے نکلا ہے یہ تو دنیا داری دیکھتا ہے نا. چلو بچے جو ہے نا اس کی باتوں میں آ گئے تو بچی اٹھا کے دے دے، یہ تو بچہ نہیں تھا. یہ جب اس کو بولتا باجی بھابھی ماسی تو آپ آئی ہیں، کہاں سے رہنے والی ہیں، آپ کا نمبر کیا ہے، ID کارڈ کیا ہے، آپ کے گھر کہاں ہیں، یہ تو نہیں ہے. اپنی 4 دیوار. اس وقت اللہ کا شکر ہے گھر میں زیورات بھی پڑے ہوتے، منڈی کے پیسے بھی پڑے ہوئے تھے، وہ بھی لے جاتی. ہم نے تو کوئی 10 روپے بھی نہیں بتایا نا، جب ہمارے گئے نہیں ہیں تو ہم بتائیں کیوں. بتائیں.
جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ، تو جب معاملہ آتا ہے پولیس کا، بات ہوتی ہے پولیس کی، تو وہ ایک ذہن میں وہ آتا ہے کہ وہی روایتی بے حسی، لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ میں اکثر اپنے پروگرامز میں کہتا ہوں کہ خدا را قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، یہ ادارے آپ کے ہیں، اور ان اداروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی آپ ہی کے لوگ ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کے تعلق والا یہاں تک پہنچتا ہے۔ تو خدا را جب بھی پولیس اپنی کسی بھی انویسٹیگیشن میں آپ کی ہیلپ مانگتی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، کیونکہ آپ کی ہیلپ سے کسی اور کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ دیکھتے رہیے مجرم کون۔ جی تو ناظرین اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، تھانہ شاہ رکن عالم کے ینگ ایس ایچ او رائے ذیشان علی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، تو جو کہ اس سارے کیس کا جن کو سہرا جاتا ہے تو وہ یہی شخصیت ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ سارا معاملہ کیا تھا، کس طرح سے پولیس کو اطلاع ملتی ہے اور پولیس اس کیس کو کس طرح سے ٹیک اپ کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذیشان، سب سے پہلے بہت شکریہ کہ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ کیا کہیں گے، کیا واقعہ ہے یہ سارا؟ دیکھیے، ہمیں 15 پر ایک کال ریسیو ہوتی ہے کہ 2 ماہ کی ہماری بچی اغوا ہو گئی ہے، اور یہ کال پہ بڑا پینک کریٹ ہوتا ہے کیونکہ معاملہ 2 ماہ کی بچی کے اغوا کا تھا۔ تو سی پی او صاحب فوراً اس کے پر ایکشن لیتے ہیں اور ہماری تمام ٹیمز جو ہیں وہاں پر روانہ ہوتی ہیں، ایس پی صاحبہ، ڈی ایس پی صاحب اور ہم وہاں پر جا کر ہم جب دیکھتے ہیں تو مدعیان سے ملاقات ہوتی ہے جو 15 کے کالرز ہیں، وہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نوکرانی آئی تھی اور جو ہمارے بچے کو اغوا کر کے لے گئی ہے۔ لیکن اس کے اندر چیلنجنگ سچویشن ہمارے لیے تب بنی جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ اپنی نوکرانی کے بارے میں ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ جب ہمارا ہم نے جب اس کو یہ دیکھا سارا، تو پھر ہم نے فوراً اپنی ٹیمز 2 سے 3 تشکیل دیں اور ہم نے سی سی ٹی وی کی مدد سے ہم نے اس کو لوکیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو ہم نے مختلف کیمراز سے اور جدید ہماری اپنی ٹیکنالوجی سے ہم نے اس کو لوکیٹ کیا، تو اس کی ڈائریکشن ہمیں یہ پہاڑی چوک کی طرف جاتے ہوئے نظر آئی۔ اس کے بعد ہم نے اس کو مزید ہم نے ٹریک ڈاؤن کیا، ہمیں معلوم ہوا کہ وہ کاڑا سے بلانگ کرتی تھی، ادھر وہ صرف اسی گھر سے آئی ہوئی تھی۔ تو اس میں پھر ہم نے مزید اپنی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے ہم نے اس کا استعمال کیا، ہم نے مختلف ریڈز کیے، اکاڑا کے اندر ریڈز کیے، ملتان کے اندر ڈفرینٹ جگہ پر ریڈز کیے، تو فائنلی ہمیں بچی اور وہ مغویہ دونوں ہمیں مل گئیں۔ بچی کو بھی ہم نے سیفلی بازیاب کروا لیا اور مغویہ کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا۔ اچھا، کیا چیلنجز درپیش آئے کہ جب جاتے ہیں آپ 15 کی کال پر اور پتہ چلتا ہے کہ جن صاحب نے انہیں ملازمہ رکھا ہے ان کو اس کے گھر کا تک نہیں پتہ، انہوں نے کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں لیا، کوئی مطلب اس کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے، تو کیا اس وقت لگا کہ اب کس طریقے سے اس کو ٹریس آؤٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ کر لیتے ہیں بلائنڈلی اور ہم ان کو اپنے گھر کی ایکسیس دے دیتے ہیں۔ یہ تمام کے لیے میسیج بھی ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے گھر میں ایکسیس دینی ہے، چاہے آپ کے وہ ڈرائیورز ہیں، میڈز ہیں، کائنڈلی آپ پہلے ان کا ایک ریکارڈ چیک کروا لیا کریں، کرمنل ریکارڈ۔ اس کے لیے ہمارے مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں، آپ تھانے سے بھی چیک کروا سکتے ہیں، خدمت مراکز ہیں، خدمت مراکز سے بھی چیک کروا سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو ایک تو اس کا کرمنل ڈیٹا آپ کو مل جائے گا، دوسرا آپ کو اس کے بارے میں ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے اور وہ زاروں قطار رو رہے ہیں اور پریشان ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ تھا۔ تو ہم نے پھر اپنی پوری کوشش کر کے ہم نے اس کو ٹریس کیا، اور اس سارے مرحلے میں مدعیان ہمارے ساتھ ٹچ میں رہے اور دے ور کوائٹ سیٹسفائڈ ود آور پرفارمنس۔ کیا ایک میسیج دیں گے سر آج عوام کے لیے، مطلب ایک بہت بڑے ایریے کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ بندہ اپنا دکھ برداشت کر لیتا ہے، اولاد کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس دکھ سے بچنے کی خاطر کوئی بھی ملازم گھر رکھنا ہے نا، تو مہربانی اس کی ویریفیکیشن کر لیں۔ دوسرا، کم از کم کسی کی گارنٹی لے لیں، بالکل گارنٹی لے لیں کہ بھائی یہ میں رکھ رہا ہوں، اس کے پیچھے کون ہے، اس کا گھر دیکھ لیں، اس کا شناختی کارڈ لے لیں۔ یہ بچی آگے، ورنہ 2 ماہ کی بچی کا دکھ ساری عمر ماں باپ سہتے ہیں۔ جمشید صاحب، کیا کہیں گے کہ اس معاملے میں جس طریقے سے پولیس نے اپنی تفتیش کی کہ بر وقت اریسٹ کیا گیا ملزمہ کو، اور آج جس قسم کی مثل بنائی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی قرار، واقعی سزا ملے گی جو کہ معاشرے کے لیے ایک عبرت کا نشان بن سکے؟ سر، ہمارا سسٹم ہے نا ملتان پولیس کا، بڑا بہترین ہے سر، جدید تقاضوں پہ ہیں۔ یہاں مثال ایس پی صاحب انویسٹیگیشن بیٹھے ہیں،
خود سنتے ہیں, مثل لکھنے کے بعد چیک کرتے ہیں. سزا سے بچنے کا چانس تو ہے ہی نہیں, وہاں سوائے اس کے کہ مدعی صلح کر لیں انسانی ہمدردی میں, ورنہ پولیس کی طرف نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. اچھا جمشید صاحب, کیا کہیں گے جس قسم کے یہ ہینیس کرائمز ہیں, اس میں صلح کی کیا گنجائش ہونی چاہیے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہونی چاہیے, میرا سوال یہ ہے. یہ تو عوامی نمائندوں کا کام ہے, وہ اس پہ قانون سازی کریں. ٹھیک ہے جی. تو باقی ہم تو قانون کے پابند ہیں, جو قانون ہوتا ہے اس کے مطابق صلح ہونی نہیں چاہیے تاکہ یہ جرم دوبارہ نہ ہو. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ جمشید صاحب ہم سے باتیں کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا معاملات ہوئے, کس طریقے سے پولیس نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور کس طریقے سے 24 گھنٹے کے ایک قلیل وقت میں ملزم کو گرفتار کیا اور بچی کو بازیاب کرایا گیا. اور یہاں بہت زیادہ ایک بلکہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں گورنمنٹ آف پنجاب انیشیٹو لیتی ہے, جہاں ہماری پولیس انیشیٹو لیتی ہے, تو خدارہ والدین کو اور وہ گھر جو کہ مطلب اس قابل ہیں کہ وہ ملازم یا ملازمہ رکھ سکتے ہیں, تو خدارہ کسی کو بھی رکھنے سے پہلے, جس طرح جمشید صاحب نے کہا کہ آپ اس کے حوالے اپنا پورا گھر نہیں بلکہ اپنی ایک نسل کر رہے ہوتے ہیں, تو جب کسی کو بھی مطلب اتنی قیمتی چیز دی جاتی ہے تو پہلے اس کی ویریفیکیشن ہونی ضروری ہے, جو کہ مختلف جگہوں پہ خدمت مراکز بنائے گئے ہیں, تو وہاں جا کے مطلب اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا جائے تو شاید آپ کسی بڑی قیامت سے بچ سکتے ہیں. اور جس طریقے سے اس ملزمہ کی بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے پولیس نے اس کی مثل تیار کی ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ بہت پر امید اور پر یقین نظر آتے ہیں کہ ملزمہ کو قرار واقعی سزا دی جائے گی تاکہ معاشرے میں ایک عبرت کا نشان بن سکے. دیکھتے رہیے مجرم. اختر صاحب, کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ جو غلطی سرزد آپ سے ہوئی, آپ کے گھر والوں سے ہوئی, وہ دوسروں سے نہ ہو؟ کیا پیغام دیں گے؟ میرا تو ماں بہنوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ایسی عورتوں سے گریز کریں, بچیں. جو روتا ہوا دیکھتے ہیں, اپنے ان کے چہرے کچھ ہوتے ہیں, شکلیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے سب کچھ ہی ہم انہیں دے دیں, لیکن جب یہ رزلٹ نکلتے ہیں تو اس کا پھر یہ حال ہوتا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کس کے اوپر اعتبار کرے. اس میں اب جو کوئی ضرورت مند بھی ہوتا ہے نا, تو انسان اگلی دفعہ نیکسٹ ٹائم اس سے بھی وہ سوچتا ہے کہ یار میں اس کے اوپر ترس کروں یا نہ کروں. تو کوشش لہٰذا بیان یہی ہے کہ میں کہتا ہوں ان چیزوں سے گریز کریں. کسی کی کوئی مالی مدد کرنی ہے, کوئی کرنی ہے, ہیلپ کرنی ہے, موقع پہ اوپر کریں اور اسے جان چھوڑیں. بھائی یہ لو, جو دینا ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے, کچھ بھی دینا تو وہیں موقع پہ دیں, بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے. اس وقت کیا کیفیت تھی آپ کی مسز کی, آپ کی, کہ جب وہ 24 یا 48 گھنٹے بعد وہ آپ کی بچی جو کھوئی ہوئی آپ کو واپس؟ میری کیفیت تو یہ تھی کہ جو بیان لفظوں میں بیان بھی نہیں ہو سکتی. میری تو یہ کیفیت تھی. میں تصویر نہیں بچی کی دیکھ سکتا تھا, کہ پہچاننے کے لیے میں اپنی بچی کی تصویر تک نہیں دیکھ سکتا تھا. جو میری کیفیت تھی, میں اپنی بچی کی تصویر دیکھتا تھا, میں حد سے زیادہ ہوتا تھا. تو یہ ایسے جو صاحب ہیں یہ ترسلیاں دیتے تھے کہ آپ ترسلی رکھیں, اللہ خیر کرے گا. لیکن پھر اللہ نے خیر ہی کی ہے, شکر الحمدللہ. نہیں تو جو کیفیت تھی نا, وہ صرف مائنڈ میں یہی چل رہا تھا کہ آگے ہونا کیا ہے, بچی نہ ملی تو میرا کیا بنے گا, کیا کروں گا, کس مائنڈ میں رہوں گا, کیا کروں گا. صرف یہ اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے, اب کس طرح خود کو معاف کروں گا, خود کو کیا کریں گے, اس کی ماں پہ کیا گزرے گی, اس پہ اس سے شاید کوئی تھوڑا سا پچھتاوا ہوگا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دی ہے. لیکن مجھے تو کوئی ایسا پچھتاوا بھی نہیں ہوتا, صرف تڑپتا کہ یار یہ میں نے کیا کیا, آخر کیا غلطی. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں اکثر ہم اپنے پروگرامز میں اداروں اور ان کے اہلکاروں پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں, لیکن جہاں تنقید ضروری ہے وہ بھی تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. تو وہیں جب ادارے اور ان کے اہلکار کوئی اچھا کام کریں تو اپریسیشن بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنا تنقید کرنا ضروری ہے. تو یہیں اس پوری ٹیم کو جو لوگ اس میں انوالو تھے, اسپیشلی جو ایس ایچ او شاہ رکن عالم ذیشان علی ایک ینگ انسپیکٹر ہیں, تو دوسری طرف مطلب جمشید صاحب جو کہ ڈی ایس پی ہیں اس سرکل کے, اور جتنی بھی ٹیمیں جس میں مطلب جو آئی ٹی کی ٹیمز انوالو تھیں, اسپیشل برانچ تھی, جن لوگوں نے حصہ لیا, تو آج ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اچھا, کیا مطلب جب ایک ملزمہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, بچی کو بازیاب کر لیا جاتا ہے, تو کیا مطلب ابتدائی تفتیش میں پتہ چلتا ہے موٹیو کیا تھا اس خاتون کا, کیوں آخر اتنی چھوٹی سی شیر خوار بچی کو اغوا کیا گیا, جبکہ جو ہماری بھی انویسٹیگیشن ہے کہ وہ لوگ کوئی امیر نہیں ہیں, مطلب بہت ہی انتہائی قریب اس قسم کے لوگ ہیں, 2-2.5 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں. تو اتنی سی بچی کو مطلب کوئی تاوان کے لیے تو اغوا نہیں کر سکتا, کہ جن کا اپنا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے. تو کیا مطلب ابتدائی تفتیش میں چیزیں سامنے آئیں؟
ابتدائی تفتیش میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جب ہم نے اس عورت سے پوچھ تاچھ کی تو اس نے ہمیں بتایا کہ وہ 3 سال سے اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کے گھر اولاد نہیں تھی. تو اس کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ناچاکی تھی, وہ ان کی آپس میں لڑائی رہتی تھی اسی وجہ سے کہ اولاد کا ریزن تھا. تو اس نے اپنے گھر میں جھوٹ بولا ہوا تھا کہ میں پریگننٹ ہوں. وہ اس کا شوہر بھی ایک ان پڑھ انسان تھا اور وہ مختلف ہاسپٹلز میں جاتی تھی اس کو اپنے ساتھ لے کر, اور خالی اس کو پرچی دکھا دیتی تھی جس سے اس کو وہ بتاتی تھی کہ یہ دیکھو میں پریگننٹ ہوں, میرا چیک اپ چل رہا ہے. ہاں جی, چیک اپ چل رہا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ ملتان آئی تو اس نے اپنے شوہر سے بھی رابطہ کیا کہ میں پریگننٹ ہوں, آ کے بچہ ہونے والا ہے تو آ جاؤ. لیکن اس کے شوہر کو بھی اس پہ شک گزرا کہ یہ میرے ساتھ فراڈ کر رہی ہے. تو اسی اسنا میں اس نے ایک 2 ماہ کی بچی کا اغوا کیا اور اس نے شو یہ کیا کہ یہ میری بچی ہے. مطلب میری ڈلیوری ہوئی ہے. جی. اچھا, یہ ایک مطلب معاشرے کا المیہ کہہ لیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ تو سارے اللہ کے ہیں, اولاد دینا نہ دینا, لیکن ایک بہت بڑا عنصر آ جاتا ہے جہالت. اب اس کے بعد ایک اچھے کام کے لیے ایک جرم کا سہارا لیا گیا. آج کسی بھی طریقے سے ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ بھئی اس کی یہ مجبوری تھی اس لیے ایسا اس نے کیا. کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہوگی, کس قسم کی آپ نے اپنی ایک مثل ترتیب دی ہے؟ دیکھیں, اس کے اندر ہم نے تمام تر شواہد لگائے ہیں, تمام تر اس کی جہاں پہ ہم نے جیسے اس کو ٹریک ڈاؤن کیا ہے ہم نے اس کی تمام تر فوٹیجز لگائی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ اور ہمیں یقین ہے اپنی جوڈیشری پر کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی سزا میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی تاکہ وہ ایک عبرت کا نشان بن بالکل سکے. انشاءاللہ. کیا میسیج دیں گے ذیشان, مطلب ایک پورے ایریے کے آپ ایس ایچ او ہیں, سینئر ہاؤس آفیسر ہیں, تو اپنی عوام کے لیے کیا ایک میسیج دینا چاہیے؟ میرا اپنی عوام اور اپنے لوگوں کو صرف یہ مشورہ بھی ہے اور ایڈوائز ہے کہ جو لوگ آپ اپنے گھر میں میڈ کے طور پر رکھیں یا آپ ان کو ڈرائیور کے طور پر رکھیں یا جس کسی کو بھی آپ اپنے گھر کے اندر ایکسیس دیں, آپ کی اس میں بلانگنگز ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کی دیگر چیزیں ہیں, تو آپ ان کا کرمنل ریکارڈ لازمی چیک کریں اور کسی کے اوپر اتنا جلدی اور بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں کہ آپ اپنے بچے جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے آپ کسی کے حوالے کر دیں. تو یہ میرا تمام سے ریکویسٹ بھی ہے اور ان کو یہ میرا میسیج بھی ہے کہ کائنڈلی اپنے آپ کو سیکیور رکھیں ایسے لوگوں سے. جی, تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں کہ ینگ ایس ایچ او کس طریقے سے مطلب آپ لوگوں کو سمجھا رہے تھے. تو اس میں میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خدا را کہ جب بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کسی ڈرائیور کو ہائر کرتے ہیں یا کسی میٹ کو ہائر کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کا ملازم جس کی ایکسیز آپ اپنے گھر میں دیتے ہیں, جس کو آپ اپنا پورا گھر سونپ رہے ہوتے ہیں, اور صرف گھر نہیں سونپ رہے ہوتے ہیں, اپنا آپ مال کے ساتھ ساتھ اپنی ایک نسل سونپ رہے ہوتے ہیں, تو خدا را اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف. یہ جو خدمت مراکز بنائے گئے ہیں یہ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں, یہ پولیس اسٹیشنز جو بنائے گئے ہیں یہ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں. تو جا کر اس شخص کا ایک آئی ڈی کارڈ لے کے جا کر آپ اس کی انویسٹیگیشن کر لیں, اور لازمی سی ایک گارنٹر ضرور رکھیں کہ جو اس کو جانتا ہو, تاکہ آپ کسی بڑی قیامت سے بچ سکیں. اب اس سارے کیس میں اگر میں بات کروں تو وہ صرف اور صرف یہ بات ہے کہ ایک خاتون جس کی شادی ہوتی ہے اور 3 سال تک وہ بے اولاد رہتی ہے, وہ کسی بھی وجہ سے, وہ کوئی بھی میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس وجہ سے جو اس کا شوہر ہوتا ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتا, تو وہ اپنی تسکین کے لیے وہ اس کو کہتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں, جبکہ وہ نہیں ہوتی, اور پھر اس چیز کو وہ سب کے سامنے جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک بچے کو اغوا کرتی ہے جو کہ چھوٹی سی 2 ماہ کی بچی ہوتی ہے. لیکن پولیس کی بر وقت کارروائی کی وجہ سے اس بچی کو بازیاب کرا لیا جاتا ہے. اور آج ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں کہ جس قسم کی انہوں نے تفتیش کی ہے اور جو ایک مثل ترتیب دی ہے, تو جو بھی فاضل جج ہوگا انشاءاللہ سخت سے سخت سزا دے گا تاکہ وہ ایک معاشرے میں عبرت کا نشان بن سکے. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین, یا رحیم, یا کریم, یا ارحم الراحمین, اس ارض مقدس کو, اس پاک سرزمین کو امن کا, خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے, اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.